وبه قال حدثنا أحمد بن إشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي شرعة رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الإمام العامل الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البلد الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى عنه أنه قال وبه قال حدثنا أحمد بن إشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة صدق الله ربنا العلي العظيم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إمامنا سيدنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في خاتمة صحيحه باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة رحمه الله
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، انتہائی عزیز، آج کی اس مجلس میں دستار فضیلت کے لیے منتخب ہونے والے بھائیوں، عزیز طلبا، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ کے دربار میں جس قدر کی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس میں اس تعلیمی سال کے آخری مرحلے میں دستار بندی اور تکمیل بخاری کی نسبت سے ایک بار پھر ہم کو اور آپ کو یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ خداوند قدوس اس مجلس کی اور اس تقریب کی برکات اور فیوض سے ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائے۔ یہ بہت بابرکت اور مقدس موقع ہے اور اس مجلس اور اس تقریب میں صدر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث اور تعلیمات کا ذکر ہونا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سننے اور سمجھنے اور سب سے بڑھ کر مکمل عمل کرنے کی سعادت مرحمت فرمائے۔ میں نے خطبے میں سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما کی سند سے منقول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بلند پایہ حدیث کی تلاوت کی ہے۔ یہ حدیث مسلسل الاولیہ کہلاتی ہے اور احادیث مبارکہ کا طالب علم اپنے استاد اور اپنے معلم و شیخ سے سب سے پہلے اسی حدیث مبارک کی اجازت حاصل کرتا ہے اور اس حدیث کو اولیت کا یہی امتیاز ہم سے لے کر سیدنا حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تک حاصل ہے اور اس کا یہ تسلسل باقی اور جاری ہے۔ اور اسی اہمیت کے پیش نظر اساتذۃ الحدیث اور مشائخ الحدیث سب سے پہلے اپنی مجلس درس میں موجود افراد اور طلباء کو اسی حدیث مبارک کی اجازت مرحمت فرمایا کرتے ہیں۔ انہی کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے آج کی اس مجلس میں خطبے میں آغاز میں
حدیث پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح البخاری کا یہ آخری باب ہے، آخری حدیث ہے، اور ابھی آپ سب نے سماعت فرمایا کہ عزیز طالب علم نے سندوں کا ایک طویل سلسلہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور اپنے استاد سے لے کر صدر کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی کڑیاں نقل کرنے والی، روایت کرنے والی، ذکر و بیان کرنے والی اس حدیث کی سند میں موجود ہے، سلسلہ کا سلسلہ وہ تمام نام پڑھے گئے، سندوں کا یہ سلسلہ اور کڑی کا کڑی سے مستحکم اور معتبر طور پر جڑا رہے گا، یہ اس امت کی، اس دین کی، اس شریعت کی، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے نمایاں خصوصیت ہے۔ اور اسی لیے مشائخ کا یہ قول کتب میں منقول ہے، الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اس سندوں کا یہ سلسلہ ہمارے دین کے بنیادی حصے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس وقت صحیح البخاری کے اس درس کے لیے نہ کسی تفصیلی گفتگو کا اور حدیث پاک کی تشریح میں شارحین و محدثین کے ذکر کردہ اسرار و رموز اور لطائف اور حقائق اور معارف اور دقائق کو ذکر کرنے کا موقع ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے، اور یہ کام سبق کے دوران، درس کے دوران بحمدللہ حسن و خوبی کے ساتھ تکمیل پا چکا ہے۔ ہمارے مہمانان اکرام، علماء عظام جو ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے ہیں اور تھوڑی دیر میں یہاں جلوہ فرما ہوں گے، ہمیں اور آپ کو انہی کے خطابات و افادات سے استفادہ کرنا ہے، لیکن چونکہ عنوان تکمیل بخاری اور ختم بخاری کا ہے، اس لیے بہت مختصر سے وقت میں بہت جلدی چند ضروری باتیں میں آپ کی خدمت میں اس موقع کی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات، سیدنا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ، جن کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے محبوب کلام کی محبوب خدمت کے لیے موفق اور منتخب فرمایا، اور جن کی سال سال کی عرق ریزی اور مجاہدے اور جہفشانی اور علمی ریاضت و اعتکاف کا ثمرہ 1129 صفحات پر مشتمل صحیح البخاری نامی اس عظیم مستند مجموعے کی شکل میں سامنے آیا، اور جس کی بنیاد پر امام بخاری کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب اور ان کی الجامع الصحیح کو الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ کو صحیح البخاری کو
دوسری بنیاد امام بخاری کی عظمتوں کی تشکیل میں ان کی والدہ کی آل سحرگاہی، ان کی والدہ کی دعا، امام بخاری کی والدہ ہی نے ان کی مکمل ساخت و پرداخت کی، ان کی تربیت کا بیڑا اٹھایا، ان کے علمی مراحل کو طے کرانے کا فیصلہ کیا، ان کی دعاؤں کا، ان کی مخلصانہ عدلیہ کا، ان کی مناجاتیں، ان کی آل سحرگاہی، ان کا رونا، بھڑکنا، تڑپنا، سسکنا، فریاد کرنا اللہ کی بارگاہ میں، یہ وہ سلسلہ ہے جس نے امام بخاری کو یہ بلندیاں عطا کی ہیں۔ اور پھر تیسرا مرحلہ امام بخاری کی وہ وہابی ذہانت ہے، وہ قوت حافظہ ہے، وہ حیرت انگیز حافظہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا، اور جس کے واقعات اور جس کے نمونے اور عجائب محیر العقول ہیں۔ اور پھر چوتھا مرحلہ امام بخاری کی پوری زندگی کی مسلسل محنت، جہد مسلسل، ان کا مجاہدہ، ان کی مستقل علمی ریاضت، اور ان سب کے ساتھ ساتھ ان کا ورع، ان کا تقویٰ، ان کا تدین، ان کا صلاح، ان کی احتیاط اور ان کی پرہیزگارانہ زندگی، محرمات سے، مکروہات سے، مشتبہات سے، مباحات میں غلو سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اور فرائض، واجبات، سنن اور آداب کا مکمل اہتمام و انتظام، اور پھر اپنے اساتذہ اور اپنے مشائخ کے ساتھ ان کا عقیدت مندانہ، محبانہ تعلق، غلامانہ، فدیانہ، فداکارانہ، جامع سالانہ، عقیدت مندانہ تعلق۔ امام بخاری کے مشائخ کی تعداد 1000 سے زائد ہے، خود فرمایا کرتے تھے اخذت من اکثر من 1000 محدث، 1000 سے زائد اساتذہ ہیں، اور ان کا احترام، ان کے لیے عقیدت کا رشتہ امام بخاری کی زندگی کا، کتاب زندگی کا بہت روشن باب ہے۔ یہ وہ عناصر ہیں، وہ بنیادیں ہیں جنہوں نے امام بخاری کی شخصیت کو بلند بنایا ہے، اور اسی لیے دنیا ان کے علم کا، ان کے فضل کا، ان کی امامت کا، ان کی سیادت کا لوہا مانتی ہے، اور ان کی قیادت اور ان کی علمی امامت کا سکہ پوری دنیا میں قائم ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الجامع الصحیح، صحیح البخاری کا آغاز وحی الہی کے تذکرے سے فرمایا ہے، اور اختتام کتاب التوحید پر فرمایا ہے۔ عقیدہ توحید کو مبرہن اور مدلل اور مجلل فرمایا ہے۔ ایمانیات کے ان مباحث کو جو سمندر اور دریا کسی وسعت رکھتے ہیں، امام بخاری نے کتاب التوحید اور کتاب الایمان کے خوبصورت کوزے میں سمیٹا ہے، اور مثبت اور منفی ہر دو جہات سے، ایجابی اور سلبی ہر دو پہلوؤں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے عقیدہ توحید کو، عقیدہ آخرت کو، ایمانیات کے پیچیدہ مضامین کو، ان مضامین کو جن میں بہت سے فرقے اختلاف کر کے اہل سنت سے خارج ہو کر ضال اور مضل اور گمراہ و بدراہ و کجرو بنے، ان کی تردید کرتے ہوئے عقیدہ برحق کو بالکل منبہ کر کے ثابت دیا ہے۔ یہاں یہ جو آخری بات پڑھا گیا جس میں امام بخاری نے سورۃ الانبیاء 17ویں پارے کی ایک آیت کے ابتدائی حصے کو سر عنوان بنایا ہے، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط، وزن اعمال کا عقیدہ۔ انسان قیامت کے روز میدان محشر میں بارگاہ رب العزت میں جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ حقیقتاً ترازو قائم کریں گے، اور اللہ کی ترازو میں تمام انسانوں کو بھی تولا جائے گا، تمام انسانوں کے اعمال کے رجسٹر اور ریکارڈ کی کاپیوں کو بھی
گی ہمیں دنیا کی غفلتوں میں کھونے سے اور دنیا کی رنگینیوں میں مست و مدہوش ہونے سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا اور اپنی آخرت کی فکر کو، موت کی یاد کو، اللہ کے دربار میں جواب دہی کے استحضار کو اپنا شعار بنانا پڑے گا۔ اور یہ سمجھنا ہوگا کہ اعمال میں وزن 3 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ اعمال کو باوزن بنانے کی پہلی شرط ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل ہمالیہ پہاڑ کی طرح وزنی کیوں نہ معلوم ہوتا ہو۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بالکل بے وزن ہے، مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتا۔ تو اعمال کو باوزن بنانے کی پہلی شرط ایمان ہے، اور دوسری شرط اخلاص نیت ہے۔ اس کا تذکرہ صحیح البخاری کی پہلی روایت انما الاعمال بالنیات میں فرما دیا گیا ہے۔ اور تیسری شرط اتباع سنت ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ امام بخاری نے ان حقائق کی طرف متوجہ کرنے کے لیے وحی الہی اور شریعت کے کامل اتباع کی دعوت کے لیے، عقل پرستی کی نحوستوں سے بچانے کے لیے اور فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے یہ مضمون قدر تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ ربیع حدیث سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عالی نقل ہو رہا ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ذکر کے یہ 2 کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہیں اور زبان پر ہلکے اور مختصر و آسان ہیں اور اللہ کی ترازو میں بہت بھاری وزن رکھنے والے ہیں۔ پہلا کلمہ سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، وہ انتہائی عظمت والی ذات ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر و تسبیح و حمد الہی کے ان دونوں کلمات کے 3 اوصاف بیان کیے ہیں۔ پہلا وصف حسی ہے کہ یہ زبان پر مختصر ہے، دوسرا وصف معنوی ہے کہ یہ اللہ کی ترازو میں بہت بھاری ہے، اور تیسرا وصف اخروی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا محبوب ہے۔ اور ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی ہے کہ اللہ عیب سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے کہ اللہ تمام کمالات اور خوبیوں کو جامع ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تقدیر بھی ہے کہ تمام عظمتیں بلندیاں بڑائیاں اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور ان تینوں کا لازمی نتیجہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، جو ذات ہر عیب سے پاک ہو، جو ذات تمام کمالات کا سرچشمہ ہو، اور جو ذات تمام بڑائیوں اور عظمتوں کی مالک ہو، وہ یکتا ہوگی، لا شریک ہوگی، اس کا کوئی شریک اور کوئی ساجی نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری نے ان کلمات کی عظمت کو اجاگر فرمایا ہے، اور ہمیں ذکر کے اہتمام، فکر کے اہتمام، آخرت کی یاد، آخرت کی فکر، اللہ کے دربار میں جواب دہی کے احساس، عقل کے بجائے نقل و شریعت کی اتباع، اور مکمل اللہ تعالیٰ کے احکام و نظام کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے کا مزاج پیدا کرنے کی حقیقتوں کی طرف متوجہ ہونے کی دعوت دی ہے۔ یہ وہ بنیادی پیغام ہے جو صحیح البخاری کے اس آخری باب سے اور اس آخری حدیث سے دیا گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں احادیث مبارکہ کے ان علوم کو جذب کرنے کی اور ان علوم کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کی خاص توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس آخری حدیث کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے عرض کی۔ مہمان خصوصی یہاں تشریف فرما ہے،
جس میں دور حدیث سے فاصل ہونے والے 30 فضلاء اور علماء ہیں، اور شعبہ ابتداء سے فاصل ہونے والے 19 مفتیان کرام ہیں اور بقیہ حفاظ ہیں، لیکن سب سے اور خاص طور پر ان فضلاء علماء اور مفتیان کرام سے بہت جلدی جلدی 2-3 منٹ میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارا معمول رہا ہے کہ ہم اپنے فضلاء کو پابند رکھتے ہیں اور گویا ان سے یہ عہد لیتے ہیں کہ ایک تو یہ نعمت جو آپ کو عطا ہو رہی ہے، اس نعمت پر اللہ کے دربار میں سچے دل سے شکر ادا کیجیے۔ اس سعادت بزرگ بازو میں دانا بخشت خدائے بخشندہ، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص و خاص توفیق ہے کہ آپ اس منزل تک پہنچے ہیں۔ اور پھر دوسری بات، فضیلت آخری منزل نہیں ہے، آپ کے سفر کی ابتدا ہے۔ علم کا سفر تو ماں کی گود سے اور مدرسے کی درسگاہ سے لے کر موت کی آغوش تک جاری رہنا چاہیے، یہ آپ کے سفر کی ابتدا ہے۔ میں کہاں رکتا ہوں؟ عرش و فرش کی آواز سے مجھ کو جانا ہے بہت اونچا قد پرواز سے۔ اور تیسری چیز اخلاص اور اتزاع، اور چوتھی چیز دین کے تمام شعبوں کی قدر اور تمام شعبوں کے کارکنان کو فریق سمجھنے کے بجائے رفیق سمجھنا اور معاون بننا۔ وہ تعلیم کا شعبہ ہو، تبلیغ و دعوت کا عمل ہو، خانواہی اصلاح و تزکیے کا عمل ہو، تقریر و خطابت و بحث کا میدان ہو، تصنیف و تعریف کا مقالہ ہو، اور ارشاد اور بیان کا سلسلہ ہو، ملی خدمات کا میدان ہو، یہ دین کی خدمت کے شعبے ہیں جو بظاہر الگ الگ ہیں لیکن روح ایک ہے۔ عربی شاعر نے کہا ہے، عباراتنا شتیٰ وحسن واحد وکل من ذاک الجمال یشیر۔ ہر خدمت کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے۔ آپ تمام شعبوں کے خدام کے معاون بنیں اور ان کو اپنا رفیق سمجھیں۔ اور یاد رکھیے، وہ مسلک حنفی جس کو آپ نے پڑھا، اس مسلک حنفی کی بنیاد فقہ السنہ ہے، اور امام مالک کی فقہ مالکی کی بنیاد تعظیم السنہ ہے، اور امام شافعی کی فقہ شافعی کی بنیاد دفاع عن السنہ ہے، اور امام احمد ابن حنبل کی فقہ کی اساس اتباع السنہ ہے۔ چاروں مسالک جو مسالک کے ابقا ہیں، ان کا ایک ہی پیغام اور ایک ہی اساس ہے، التمسک بالسنة النبویہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے فطری اور عملی طور پر پکڑے رہنا اور تھامے رہنا۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہی مسلک حق ہے، مسلک اعتدال ہے، اور اسی مسلک پر زندگی کی آخری سانس تک آپ کو قائم رہنا ہے۔ امت کی وحدت کی حفاظت کرنی ہے، دین کی بھی خدمت کرنی ہے، ملت و امت کی بھی خدمت کرنی ہے، ملک و وطن کی بھی خدمت کرنی ہے، اپنی خوشی کی تقریبات 100% سنت کے مطابق کرانی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے کہ حق کا سورج طلوع ہو کر رہے گا اور حق غالب آ کر رہے گا۔ تاریخ بہت قریب ہے، وہ دور بالکل قریب نظر آ رہا ہے جب باطل بالکل کچل دیا جائے گا اور حق پورے طور پر غالب ہو کر سامنے آئے گا۔ ہمیں فکر یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے، ہمیں ریجیکٹ نہ کیا جائے، ہمیں دھتکارا نہ جائے، ہمیں پیچھے نہ کیا جائے، ہم ہی سے دین کی خدمت لی جائے اور ہم ہی سے اعلاء کلمت اللہ کے مشن میں خدمت کو قبول کیا جائے۔ اس کا راستہ یہی ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ ہم زندگی کی آخری سانس تک پورے اخلاص کے ساتھ اور پوری ریاست کے ساتھ اور جانی مالی جذباتی ہر قسم کی قربانیوں کو پیش کرنے کے ارادے کے ساتھ دین کی خدمت کے کام میں لگے رہیں گے۔ میں اپنے ان فضلاء سے یہی عہد آج کی اس مجلس میں لینا چاہتا تھا۔ امید ہے کہ آپ سبھی فضلاء ان نصیحتوں پر پوری زندگی عمل کا جذبہ لے کر یہاں سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مرحلے کو قبول فرمائے۔ آپ کا یہاں آنا بھی مبارک تھا، رہنا بھی مبارک تھا،
سے رخصت ہونا اور دین کی خدمت کے وسیع ترین میدان کی طرف منتقل ہونا، بلکہ عالم اصغر سے، مدرسے کی چھوٹی دنیا سے باہر کی وسیع ترین دنیا عالم اکبر میں منتقل ہونا بہت مبارک ہو۔ اور عالم دنیا میں آپ کس طرح دین کی خدمت کرنے والے بنے کہ پھر عالم برزخ و قبر اور عالم آخرت میں تمام سعادتیں آپ کا، آپ کے بزرگوں کا، آپ کے اساتذہ کا، ہمارے سلف کا، اس تاریخی درس کا جامعہ عربیہ امدادیہ مراد آباد کے بانیوں اور اساتذہ اور ملتزمین اور خدام کا مقدر ہو۔ جینا بھی ایمان پر ہو اور مرنا بھی ایمان پر ہو۔ اللہ تعالیٰ سعادت کی زندگی عطا فرمائے، شہادت کی موت عطا فرمائے اور جنت الخلد میں بغیر حساب و کتاب کے داخلہ ہمارا مقدر بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔